عثمان زیدی نے سر اٹھا کر اس ہاسٹل کی بلڈنگ کو دیکھا تھا۔ یہ ہاسٹل شہر کا سب سے مہنگا اور جانا مانا ہاسٹل تھا، مگر کچھ عرصے سے خبریں آ رہی تھی کہ اس ہاسٹل میں کچھ غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، مگر وہ سرگرمیاں اس قدر چالاکی اور صفائی سے ہو رہی تھی کہ مجرم کسی صورت ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ کئی بار ہاسٹل میں پولیس چھان بین کرنے آئی، مگر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ اسی لیے اب اس کیس کی ذمہ داری SSP عثمان زیدی کے حوالے کی گئی، جس کے کریڈٹ پر ایسے بہت سے مشکل کیس تھے جنہیں اس نے اپنی ہوشیاری سے حل کیا تھا۔ یہ ایک گرلز ہاسٹل تھا جہاں نامور اور امیر لوگوں کی بیٹیاں رہ رہی تھی، اس لیے اس ہاسٹل میں ہاتھ مارنا آسان نہیں تھا۔ اسی لیے یہ کیس عثمان زیدی کو سونپا گیا، اور عثمان زیدی وہاں کوئی پولیس آفیسر بن کر نہیں گیا، بلکہ ایک معمولی سا چپراسی بن کر گیا، تاکہ وہ وہاں ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے اور مجرم کو جلد سے جلد پکڑ سکے، کیونکہ اس طرح یہ مجرم ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، اور پولیس والوں کو اس ہاسٹل کی آڑ میں ڈرگ سپلائی کو بند کرنا تھا۔ یہ وہاں رہنے والی لڑکیوں کے مستقبل کا بھی سوال تھا۔ ابھی انہیں علم نہیں تھا کہ کتنی لڑکیاں ڈرگ کے نشے کا شکار ہوئی تھی۔ عثمان زیدی کریم کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس گرلز ہاسٹل میں داخل ہوا۔ وہ وہاں چپراسی کی حیثیت سے آیا تھا، اس لیے اس نے وہی حلیہ بنا رکھا تھا۔ وہ گیٹ پر بیٹھا آنے جانے والوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی وقت مہر النساء اور اس کی دوستیں یونیورسٹی سے واپس ہاسٹل پہنچی۔ مہرو کی نظر اس نئے آنے والے چوکیدار پر پڑی تھی، اور فوراً ہی اس کا شیطانی دماغ چلنے لگا۔ اس نے بہت غور سے عثمان زیدی کو دیکھا، جس کی سبز آنکھیں اسے ہر کسی سے ممتاز بناتی تھی۔ مہرو کی نگاہیں اس کی سبز آنکھوں پر جمی تھی۔ اس کے شیطانی ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تو خاموشی سے اپنے روم میں چلی گئی۔ پہلا دن تو جیسے تیسے کر کے سکون سے گزر گیا۔ رات ہوتے ہی ہاسٹل میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ 8 بجے کے بعد کسی بھی لڑکی کو ہاسٹل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مہر النساء اپنی چند دوستوں کے ساتھ تیار ہو کر کمرے سے نکلی اور سب سے چھپتے چھپاتے خاموشی سے ہاسٹل کے گیٹ سے نکلنے لگی، مگر اسی وقت عثمان ان چاروں لڑکیوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ لوگوں نے ہاسٹل سے باہر جانے کے لیے وارڈن سے اجازت لی ہے؟ عثمان نے سخت لہجے میں سوال کیا تھا، اور اس کا یوں سوال کرنا مہرو کو سخت برا لگا۔ اس نے ناگواری سے اس چوکیدار کو دیکھا جو آج ہی آیا تھا، اور بنا سوچے سمجھے اس سے سوال کر رہا تھا۔ بات سنو، میں مہر النساء ہوں، اور مجھے کہیں بھی جانے کے لیے کسی کی اجازت کوئی ضرورت نہیں، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ گیٹ کھولو اور ہمیں جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہرو نے اس چوکیدار کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی انگلی اٹھا کر اسے وارن کر دیا تاکہ آج والی غلطی وہ دوبارہ نہ دہرائے اور آئندہ کبھی اسے یوں روکنے کی کوشش نہ کرے۔ عثمان نے ضبط سے اس بدتمیز لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی آنکھوں میں شرارے لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کو وارڈن کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جانے دے سکتا۔ اگر وارڈن نے آپ لوگوں کو اس وقت باہر جانے کا پاس بنا کر دیا ہے تو مجھے دکھا دیں، ورنہ اپنے روم میں واپس جائیں۔ عثمان زیدی نے مہرو کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد تحمل سے کہا تھا، ورنہ وہ ایک پولیس والا تھا، 2 منٹ میں اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا سکتا تھا، مگر اس وقت وہ ایک چوکیدار کے روم میں کھڑا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نہیں جائیں گے اپنے روم میں، کیا کر لو گے؟ اس بار مہرو نے مزید بدتمیزی سے اسے مخاطب کر کے کہا، اور ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ عثمان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، ورنہ مجھے ابھی وارڈن کو بلانا پڑے گا، اور شاید اس حرکت کی وجہ سے وہ آپ کو اس ہاسٹل سے نکال دے۔ عثمان نے اس بار کچھ سخت لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مہرو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے والا چوکیدار بھی ہمیں جانے دیتا تھا، تم بھی ہمیں جانے دو۔ بہتر ہے مجھ سے پنگا لینے کی کوشش مت کرو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں مہر النساء زمان ہوں۔ تم جیسے 2 ٹکے کے چوکیداروں کو یوں کھڑے کھڑے خرید سکتی ہوں؟ سمجھ میں آیا تمہیں؟ تمہیں کچھ پیسے چاہیے ہوں گے، ہاں بولو کتنے چاہیے؟ مہرو نے حقارے سے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ عثمان نے اس کے حقارت برے لہجے پر ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت اپنے تھانے میں بیٹھا ہوتا اور اس کے سامنے کوئی مجرم ہوتا تو وہ اب تک اس کا دماغ ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔
مگر وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، مگر اس بار وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے ان لڑکیوں کے سامنے دیوار بنے کھڑا رہا۔ مہرو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ مہرو چلو یہاں سے، یہ ہمیں نہیں جانے دے گا۔ مہرو کے ایک دوست نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور اسے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ عثمان نے گہرا سانس بھرا، اس لڑکی نے چند ہی لمحوں میں اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اب وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج کی رات اسے اس کرسی پر ہی گزارنی تھی۔ آج اس کا اس ہاسٹل میں بطور چوکیدار پہلا دن تھا۔ اسے آج تو کوئی بھی گڑبڑ دکھائی نہیں دی سوائے اس لڑکی کے جو بے انتہا بدتمیز اور ضدی تھی۔ صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ رات بھر جاگنے کے بعد اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس نے گھبرا کر اپنے سامنے کھڑی بہت سی لڑکیوں کو دیکھا تھا جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عثمان نے حیرانی سے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ لڑکیاں اسے اس طرح سے گھیر کر کیوں کھڑی ہیں اور عجیب نظروں سے اس کی طرف کیوں دیکھ رہی ہیں۔ وہ اپنی نیند کو دور بھگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طرف کونے میں مہر النساء اپنے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ گرلز، لگتا ہے آج ہمارے ساتھ ہاسٹل میں رہنے ایک لڑکا میرا مطلب ہے ایک لڑکی آئی ہے۔ مہر النساء نے عثمان زیدی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ عثمان زیدی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جو گل سے اس کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی اور اب جانے کیا بکواس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا۔ ساری لڑکیاں عثمان زیدی کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ عثمان نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور فرنٹ کیمرہ کھول کر اس میں اپنی شکل دیکھی۔ اپنی شکل دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے ضبط سے گھور کر مہر النساء کی طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عثمان کا پورا چہرہ میک اپ سے رنگا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک تھی جبکہ آنکھیں سیاہ رنگ کے آئی شیڈ سے کالی ہو رہی تھی اور گالوں پر لال رنگ کا بلشن لگا تھا۔ جانے کب مہر النساء نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا اور اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ اس نے غصے سے مہرو کو گھورا۔ اس لڑکی نے کل رات کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اگر تمہیں میک اپ کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ہمیں بتا دیتے، ہم تمہارا ڈھنگ سے میک اپ کر دیتے۔ مہرو نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ پورے ہاسٹل کے سامنے کھڑی اس کی عزت کی دھچکیاں اڑا رہی تھی اور عثمان زیدی ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینج گیا۔ پورے ہاسٹل میں اور یونیورسٹی میں امیر زادی مہر النساء کا راج چلتا تھا اور یہ سب کچھ اسی کے کہنے پر ہوا تھا۔ یہ مذاق تمہیں بہت مہنگا پڑے گا مہر النساء، اب تم میرا مذاق برداشت کر لینا۔ عثمان زیدی نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس سے دھمکی دی تھی اور غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ مہرو نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ بھلا کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی چوکیدار نہیں بلکہ ایک SSP پولیس آفیسر کھڑا تھا، اور اگر وہ یہ جان جاتی تو کبھی بھی یہ سب کرنے کی غلطی ہرگز نہ کرتی۔ سر، میں کافی دنوں سے اس ہاسٹل پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ کام بہت ہی ہوشیاری سے ہو رہا ہے۔ جو گروہ اس ہاسٹل میں ڈرگ بیچ رہا ہے، اس گروہ کے ساتھ ہاسٹل کی 2 لڑکیاں شامل ہیں۔ وہی اس ہاسٹل میں ڈرگز لے کر آتی ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو بظاہر تو بہت پڑھاکو ہیں اور کوئی ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اوپر سے ان کی سرگرمیاں بھی مشکوک ہی ہیں۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد کہیں نہیں جاتی مگر کافی دیر سے یونیورسٹی سے ہاسٹل پہنچتی ہیں۔ تبھی مجھے ان پر شک ہوا تھا۔ ابھی جب میں نے چھان بین کی تو میرا شک درست ثابت ہوا۔ اس وقت بھی وہ دونوں لڑکیاں ہاسٹل میں موجود ہیں۔ عثمان زیدی نے اپنے سینئر کو ساری معلومات فراہم کی۔ ٹھیک ہے، ابھی صحیح وقت نہیں ہے، تم ان لڑکیوں کے خلاف مزید ثبوت جمع کرو۔ جیسے ہی صحیح وقت آئے گا ان دونوں لڑکیوں کو حراست میں لے لیا جائے گا اور ہاسٹل بھی سیل کر دیا جائے گا۔ ہاسٹل میں اتنے منظم طریقے سے ڈرگ کی سپلائی ہو رہی ہے اور وارڈن کو خبر تک نہیں، اور اگر وارڈن کو بھی یہ سب معلوم ہے تو اسے بھی پولیس کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جو لڑکیاں بے قصور ہیں ان لڑکیوں کا نام ہرگز بھی اس کیس میں نہیں آنا چاہیے۔ دوسری جانب سے ہدایت دی گئی۔ جی سر، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، کسی بھی معصوم اور بے گناہ لڑکی پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ میں اپنا کام بہت دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ عثمان زیدی نے اپنے سینئر کو مطمئن کیا تھا۔ دوسری جانب سے مزید ہدایات دے کر فون بند کر دیا گیا۔
عثمان فون رکھ کر پلٹا تھا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کڑکتی دھوپ اس کے سر پر پڑ رہی تھی مگر وہ ان سختیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کے بال بکھرے ہوئے اور اس کا لباس بھی میلا ہو رہا تھا۔ اس کا وجود اس وقت پسینے سے تر تھا۔ مہرو یونیورسٹی سے واپس ہاسٹل پہنچی اور اس نے حقارت والی نظروں سے دروازے کے پاس بیٹھے عثمان زیدی کی طرف دیکھا اور پھر اس کے طرف چلی آئی۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں مجھ سے پنگا لینے کا انجام تو پتہ چل گیا ہوگا۔ تمہاری میک اپ شدہ تصویریں ہاسٹل کی ہر لڑکی کے موبائل میں موجود ہیں۔ مہرو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ عثمان زیدی نے ایک گہری سانس بھر کر اپنے سامنے کھڑی حسین لڑکی کو دیکھا مگر پھر اس لڑکی کی لمبی زبان دیکھ کر اسے اس لڑکی سے سخت کوفت محسوس ہونے لگی۔ وہ تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی اور عثمان زیدی کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے اس مغرور امیر زادی کو رات میں باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں جو کچھ بھی آپ نے میرے ساتھ کیا وہ میں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا؟ عثمان نے مہرو کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ ایک معمولی سے چوکیدار کا یہ لب و لہجہ اور رویہ دیکھ کر مہرو کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تم ایک معمولی سے چوکیدار ہو اور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ آئندہ کے بعد میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کروں گی۔ مہرو نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ عثمان زیدی نے مٹھیاں بیچے بہت ہی ضبط سے اسے دیکھا۔ اب اس لڑکی کے دماغ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ عثمان زیدی سے جتنا نظر انداز کر رہا تھا وہ لڑکی اتنا ہی اس کے سر پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ مس مہرو نساء زمان، آپ کے لیے بہتر ہے کہ یہاں سے چلی جائیں ورنہ اگر میں اپنے اصل روپ میں آ گیا تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ عثمان زیدی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر مہرو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ لگتا ہے ابھی بھی تمہاری اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دھمکیاں دینے پر آ جاتے ہو۔ مہرو نے عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا اور اپنی اونچی ہیل بجاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سبز آنکھوں میں شعلے سے جل اٹھے تھے۔ اس نے بہت خاموشی سے دور جاتی مہرو کو دیکھا۔ اب اس لڑکی کو سیدھا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مہرو کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ وہ تو اسے ایک معمولی چوکیدار سمجھ کر اس کی بے عزتی کر رہی تھی۔ مہرو کو آج تک کسی نے بھی روکنے کی ہمت نہیں کی تھی اور اب عثمان زیدی اس کے سامنے آیا تھا تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے اس کی حیثیت یاد دلا رہی تھی تاکہ وہ آئندہ اسے روکنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے کھڑی اس کی دوستوں نے رحم بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ مہرو اس شخص کے کیسے نکاح کر سکتی ہے جس شخص کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے موبائل میں موجود ویڈیو کو پلے کیا۔ سر پر سرخ دوپٹہ لیے مہرو اس ویڈیو میں نظر آ رہی تھی۔